السلام علیکم. الائڈ اسکول علیس کیمپس مضمون اردو جماعت ہشتم. کیا حال چال ہے بچوں؟ آج ہماری دوسری نشست ہے. آپ کو پتہ ہوگا پہلی نشست میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حمد باری تعالیٰ. آپ کو تو پتہ ہے نا حمد باری تعالیٰ کس نظم کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ مشق بھی کی تھی. یاد ہے بیٹا؟ چلیں آج ہم اپنے دوسری کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اپنی کتاب نکالیے. ٹھیک ہے، اپنی کتاب کا نام کیا ہے آپ کی؟ کمل. ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر کیا نکالیں گے؟ ہم آج دوسرا سبق کس حوالے سے پڑھیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جو پتہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت طویل قرآن پاک میں بہت طویل اس میں قصہ ہے. قرآن پاک میں بہت طویل بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قصے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں. اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق بھی بتایا ہے. وہ کیسی قوم تھی؟ بہت نافرمان قوم تھی. اور آج تک وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی تھی، اپنی من مانی کرتی تھی. تو آج ہم سبق کون سا پڑھیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. صفحہ نمبر 8. چلیں میرے ساتھ بلند خوانی کریں اس کی اور پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے جائیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، یعنی جو قوم کی طرف سے انہیں لقب ملا، اسرائیل تھا. اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کی وجہ سے اس قوم کا نام بنی اسرائیل پڑا. اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. جبکہ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے، یعنی جو مصر میں رہنے والے تھے، جو مصر کے اپنے شہری تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا. یہ لوگ مصر ہی میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون مصر نے یعنی مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل پر پابندیاں لگانا شروع کر دی. یعنی پابندیاں عائد کی، مطلب مزید پابندیاں لگاتے گئے اور ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ شروع کر دیا. کس قوم پر؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم وہاں آ کر مصر میں آباد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ قبطیوں کے خیال میں مصر میں غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کو زیادہ قوت ملنا خود فرعون کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنا سر نہ اٹھائیں اور وہ ان کے ظلم کے آگے اپنا سر جھکاتے رہیں. تو اس طرح سے وہ ان کے محکوم بھی بنیں گے اور ان سے وہ کام بھی لے سکتے ہیں. اور وہ ان سے کام بھی لیتے تھے کم سے کم اجرت پر. اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق سانس لینے کی یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے پہ بھی پابندیاں تھیں. یعنی اپنی مذہبی رسومات کو وہ پورا نہیں کر پاتے تھے، یعنی اپنی عبادت نہیں کر پاتے تھے. بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے. بہت لمبا تھا یہ عرصہ. آخر کار وہ وقت بھی آیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کو، جو تمہاری حکومت کو اور سلطنت کو مملکت کو سب ختم کر دے گا. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا اس سال بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں فوراً قتل کر دیا جائے. اچھا، اس فرعون کا نام پتہ کیا تھا؟ فرعون تو بادشاہوں کو، مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا، لیکن ان کا اصل نام کیا تھا؟ ولید بن مذہب بن ریحان تھا. ٹھیک ہے، کیا تھا؟ ولید بن مذہب بن ریحان. لیکن وہاں پر جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون ہی کہلاتا تھا. لیکن مشیت ایسی صفحہ نمبر 9 پلٹیے. لیکن مشیت ایسی کو انسانی تدبیریں کب روک سکتی ہیں؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیا. کیونکہ وہ خاتون کے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بہت ڈر گئی تھیں. انہوں نے باہر نکلی، دیکھا تو ایک آدمی تھا، یعنی فرشتے نے ایک آدمی کا بھیس بدلا ہوا تھا. اس نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہیں تو اس کو صندوق میں رکھ کے دریا نیل میں بہا دیں اور ساتھ ساتھ آپ کی کوئی بھی گھر کا فرد اس کے ساتھ چلتا رہے.
دیکھیں وہ کہاں جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس خاتون کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس طرح سے اس نے ایک صندوق بنوایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور بچے کی بڑی بہن مریم کا سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی، یعنی کچھ نہر کی جو تھی اس میں سے دریا میں سے نہریں نکال نکال کے سب کو پانی دیتے تھے، تو ایک نہر کو کیا تھا، اس دریا میں سے ایک نہر نکالی جو شاہی محل کو سیراب کرتی تھی، یا شاہی محل کی طرف پانی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی، جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صندوق کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت اور شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی، یعنی درخواست کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں، شاید ہم اس سے نفع پہنچے، یا شاید یہ ہمیں نہ کچھ فائدہ پہنچا دے۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے۔ اللہ ہی اپنی بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور ان سے کام بھی نکلواتا ہے۔ یوں وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کروایا جا رہا تھا، خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ یعنی اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے تو فرعون کے آدمی گھر گھر جا کر ان کو دیکھتے اور وہیں کے وہیں قتل کر دیا کرتے، ٹھیک ہے، اور جو لڑکیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت آپ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد عمران کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، یعنی آپ 3 بہن بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور بہن مریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی عظمت و علم و دانش اور جاہ و جلال کے ساتھ بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ ایک بار نادانستگی سے یعنی غلطی سے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کا آدمی تھا، قوم کا نہیں، مصر کا رہنے والا تھا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو سخت ندامت ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا، یعنی اس اتفاقی اچانک غلطی کو معاف کر دیا۔ لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا، یعنی حکم جاری کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی خبر ملی تو وہ مصر سے روانہ ہوئے۔ اللہ نے انہیں مدین کے راستے پر ڈال دیا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ، یعنی بہت کچھ ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلد واپس چلی گئیں، یعنی انہوں نے وہاں پر چراگاہ کی طرف کچھ پانی گھاس وغیرہ کھائی ہوگی اور ریوڑوں کو پانی پلانا تھا، تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ اب انتظار کر رہی تھیں وہ کہ یہ چرواہے اب جائیں تو میں وہ پانی پلائیں۔ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، تو ان کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے اپنی والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا جس نے کنویں پر ان کی مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے تمام حالات سے مطلع کیا، باخبر کیا، ان کو تمام تفصیلات بتائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ شرط یہ ہے میری تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے، اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ آپ علیہ السلام مان گئے اور 10 سال آپ نے اپنی زوجہ اور صاحبزادے کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی 10 سال آپ کی خدمت کی، اس کے بعد 10 سال کے بعد اپنی زوجہ صاحبزادے کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ یک کوہ طور پر داہنی جانب سے آپ علیہ السلام نے ایک روشنی دیکھی اور سمجھے کہ آگ ہے۔
بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی طرف جانے بڑھے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی نور سے معمور تھی، یعنی تمام وادی نور سے روشن ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عالم میں خاموشی دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے رہے۔ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سب منظر کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ یک اچانک صدائی آواز آئی، اے موسیٰ، میں صفحہ نمبر 9 پلٹیے۔ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں۔ تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان میں طوبہ میں کھڑے ہو۔ میں ہوں اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، یعنی میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور تم انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، یعنی میں جو تمہیں حکم دوں اسے سنو، اور بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو یہیں سے ہمیں کیا نماز کا حکم مل گیا، یہیں سے ہم کیا کہا جا رہا تھا، نماز پڑھو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک ہیبت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ حضرت آپ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی کا عصا ہوتا تھا، لکڑی کا جسے لکڑی سے سہارا لے کے چلتے تھے، ایک لمبی سی لکڑی، ٹھیک ہے، اس کو عصا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، حکم ہوا ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ عصا بن گیا، یعنی پہلے وہ اژدہا تھا، آپ علیہ السلام نے پہلے جیسے عصا پھینکا، ٹھیک ہے، وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہ واپس سے اپنی اصل شکل میں آ گیا، یعنی عصا بن گیا۔ دوسرا حکم ملا، اپنے ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا، یعنی اس کے اندر کیا ہوگی، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا نور سے چمکتا ہوا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کون سی دعا تھی یہ والی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول اور میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار وزیر بنانے کی بھی دعا کی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، تیری دعا قبول ہوئی۔ اس وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میری یاد سے کسی وقت بھی غافل مت ہونا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، دونوں کو حکم دیا اور کہا کہ اللہ کا میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، اور اس دوران تم میرے ذکر سے، میری عبادت سے غافل مت ہونا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ایکسپلینیشن دوبارہ سے دیتی ہوں آپ کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کافی ہیبت ناک غصہ کرنے لگا، کہنے لگا میں تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہتا یہ تو بیوقوف ہے اور یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے، میں تو خود کیا ہے، میں تو خود اللہ پروردگار ہوں، دیکھو میں تمہیں یہ دیتا ہوں، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، یہ اللہ کا حکم نہ مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بار بار اطلاع دیتے رہے، بار بار تنبیہ کرتے رہے، فرعون کے محل میں گئے اور وہ کیا ہوا، ہنستا رہا اور ہنس کے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ٹالتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا زمین پر اور وہ کیا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نجومیوں نے آس پاس جو نجومی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا ہے، تو فوراً کیا کیا، ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح و نصیحت کرتے رہے، اتنی واضح و نصیحت کی کہ ایک دفعہ کیا ہوا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے فرعون کے آدمی سب لگ گئے کہ اب اس پوری قوم کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم سے کہا چلو آپ سب نکل چلو یہاں سے اور میں دریا نیل کی طرف چلو۔ پوری قوم والے سب اکٹھے ہو گئے اور دریا نیل کی طرف چلے گئے۔ دریا نیل کی طرف جا رہے تھے، ادھر فرعون کو اطلاع ہو گئی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون والے کے آدمی بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار ہم پر رحم کر اور ہمیں اس سے بچا۔ تو یکایک سمندر دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور ایک راستہ بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے بآسانی گزر گئی۔ لیکن پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون آ رہا تھا۔ تو فرعون اس پانی میں کیا ہوا، اس دریا میں اللہ کے حکم سے کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نکل گئی، لیکن فرعون جیسے ہی اس دریا میں آیا، آدھے راستے میں ہی وہ دریا واپس سے اپنا راستہ، اس نے اپنے جو راستہ بنایا تھا اس کو ختم کر دیا۔ واپس سے دو حصے جو بن گئے تھے، راستہ بن گیا تھا، واپس ایک دریا، پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح فرعون ڈوب گیا۔ اس طرح سے اس فرعون کو کیا ہوا، آخری وقت تک اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کے لیے زمین پہ چھوڑ دیا۔ اب ہر سال کیا ہوتا ہے، میوزیم میں وہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا مجسمہ، اس کی اس کو اس میں بنا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ جو اس کی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں پر جو گوشت آتا ہے، اس پہ ایک دن ہوتا ہے جو وہاں پر اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا گوشت کھا سکیں، کیونکہ وہ اب جو فرعون تھا دریا میں کودنے کے بعد وہ مر گیا تھا، سب پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، اس کی پیچھے کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر دریا جیسے ہی کسی سائنسدانوں نے جب ریسرچ کی اس دریا میں جا کر، تو انہیں ایک مجسمہ ملا، اس میں اسے ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مردہ انسان ملا، مردہ جسم ملا۔ تو اس کو ممی کو لے کر وہ باہر آئے اور اس پر کیا کیا، انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد جب انہیں پتہ چلا یہ تو وہی اسی زمانے کا ہے، تو پھر اس کی تمام نشانیاں فرعون کی نشانیوں سے ملتی تھیں، تو سب سمجھ گئے کہ ہاں یہ واقعی فرعون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نشانہ عبرت بنایا رہتی دنیا تک۔ اب وہ کیا ہے، اس کو عذاب بھی ملتا جا رہا ہے، اور ہر سال کیا ہوتا ہے، اس پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کے اضافی گوشت بڑھتا رہتا ہے وہ چوہے کھا کر ختم کرتے ہیں۔ یعنی سال میں ایک دفعہ ضرور اس کی راش پر یا اس کی ہڈیوں پر جو گوشت آ جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے، چوہوں کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ کیا ہے، رہتی دنیا تک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عذاب کے مزے چکھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے، جو اس نے حکم دیا اسی کے مطابق ہمیں کیا ہے، زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ کس طرح سے فرعون نے کیا کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عذاب کا نشانہ بنا دیا۔ اب فرہنگ پہ اس کے لاسٹ پیج پہ دیکھیے گا الفاظ معنی، ٹھیک ہے، الفاظ معنی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ تمام الفاظ معنی لکھیں گے، اور اس کے بعد تمام خالی جگہیں آپ خود لکھیں گے۔ کس طرح سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآنی قصص میں سب سے طویل قصہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تھا، احسن القصص یعنی خوبصورت قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا، کا لقب اسرائیل تھا۔ کیا ہے قدر، لقب اسرائیل تھا۔ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون مصر ڈیش پر پابندیاں لگاتے رہتے اور ظلم و ستم کرتے، کس پر، قبطیوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے 400 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ڈیش نے اطلاع دی، کس نے دی، نجومیوں نے اطلاع دی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں فرعون کے اقتدار کو ختم کرنے والا لڑکا پیدا ہوگا۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھلوایا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کس کی نصیب ہوئی، سعادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی خوشی نصیب ہوئی یا ان کو سعادت نصیب ہوئی، تو بہت کم ان کو ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے باقاعدہ بات چیت کی تھی۔ اور یہ خالی جگہ نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے تھے، پیج پلٹیں،
قواعد کی روح سے لفظ کلیم اللہ ڈیش ہے. کیا ہے کلیم اللہ سے مراد؟ اللہ سے کلام کرنے والا کیا ہے؟ لقب. کلیم اللہ خطاب تخلنی، کلیم اللہ کیا آئے گا؟ لقب ہے. نفع کا متضاد کیا آئے گا؟ نقصان یا فائدہ مند. کیا ہوگا بھائی؟ نفع کا متضاد نقصان. ٹھیک ہے، نفع فائدہ ہوتا ہے نا، اب اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ نقصان. اب مختصر سوالات آپ نے لکھنے ہیں، آپ لکھیں. یہ آپ نے کون کون سے لکھنے ہیں؟ آپ دیکھیے. اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلانے والے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ فرعون مصر کس قوم پر ظلم و ستم کرتے تھے؟ بنی اسرائیل پر فرعون مصر کے ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر کس دریا میں بہا دیا تھا اور کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بھائی اور والد کا نام تحریر کیجیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا؟ کتنے سوالات کروا رہے ہیں آپ کو؟ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، 3، 4، 5، اس کے بعد سوال نمبر 5 کے بعد سوال نمبر 8. 6، 7 نہیں کروا رہے اور 9 بھی نہیں کروا رہے. مختصر کتنے کروا رہے ہیں آپ کو؟ 5 کے بعد کیا آ رہا ہے؟ 7. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 6 سوال آپ کریں گے کاپی کے اندر. سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹائٹل بنانا ہے، خوش خط لکھنا ہے، الفاظ معینے اور خالی جگہ. اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات آپ خود نکالیں گے بک میں سے پڑھ کر. ٹھیک ہے، آپ صفحہ نمبر 13 پر آ جائیں. الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، مشیت عزی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ندامت، شرمندگی، لغزش، غلطی، عیب، برائی، غیر ارادی، مطلب جس کا وہ غیر ارادی طور سے کیا ہو، جس کا کوئی ارادہ کر کے نہ کیا ہو کام وہ. اب درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے. پہلے کیا کہا تھا؟ الفاظ معینے، خالی جگہ، مختصر 6 سوالات. اس کے بعد جملوں میں استعمال کریں گے تمام الفاظوں کو، اور اس کے بعد الفاظ کی جمع. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا آئے گا؟ قصہ، قصائص، لقب، القاب، ظلم، مظالم، اطلاع، اطلاعات، تدبیر، تدابیر، علم، علوم، حکم، احکام، احسان، احسانات. ٹھیک ہے، کہاں تک کام کروایا آپ کو؟ سوال نمبر 6 تک الفاظ جمع، واحد جمع. ٹھیک ہے، قصہ، قصائص، لقب، القاب، ظلم، مظالم. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے. صحیح ہے بیٹا، آج کی نشست یہیں تک ختم ہوتی ہے. اب اگلی نشست کے لیے پھر دوبارہ سے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنی صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھیں. اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پر اپنا فضل و کرم کرے. آمین.